السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آج باتیں کریں گے چند عجیب سی اپنے حکمرانوں کے اوپر۔ ہمارے جو حکمران ہم پر لمحہ بلمحہ اذیت ڈھا رہے ہیں، ہم جس مشکل سے گزر رہے ہیں، ہم جن معاملات کو سروائیو کر رہے ہیں، کیا وہ ان کو کم نہیں کر سکتے؟ اس بات پہ آج چند باتیں ہوگی۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا، اور اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی ویڈیوز دکھاتا رہوں۔ ہمارا جو پانی کا نظام خراب ہے، اس کو وہ ٹھیک کر کے زراعت میں جدت لا کر آپ کی معیار زندگی بہتر بنا سکتے ہیں، مگر وہ ایسا کریں گے نہیں کیونکہ انہیں ہماری پرواہ ہی نہیں۔ وہ ڈیم بنا کر ہزاروں ٹربائنیں لگا کر سستی بجلی پیدا کر کے ہمیں دے سکتے ہیں، مگر وہ نہیں کریں گے۔ وہ ایران اور دوسرے ملکوں سے سستی بجلی یا سستا آئل لے کر بجلی بنا سکتے ہیں، یا تو سستی بجلی لے سکتے ہیں یا سستا آئل لے کر بجلی بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ان کا نقصان ہے۔ وہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر کے آپ کو پرسکون زندگی دے سکتے ہیں، لیکن وہ دیں گے نہیں کیونکہ ان کو ہماری پرواہ ہی نہیں۔ یہ میں کسی بھی ایک مخصوص حکومت کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس وقت تک ہماری زندگی کو مشکلات بناتے جا رہے ہیں ہمارے حکمران۔ وہ جو حکمران ہیں، حالانکہ ہمارے ملک میں اتنی خوبصورتی ہے کہ وہ سیاحت کو اچھا بنا کر اس میں سے ڈھیروں روپیہ کما سکتے ہیں، مگر وہ اس کو بہتر نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ امن و امان قائم کر سکتے ہیں، فی کس آمدنی کو بہتر بنا سکتے ہیں، عوام کو سہولیات دے سکتے ہیں، لیکن سہولیات دیتے نہیں، عوام کی فی کس آمدنی بڑھاتے نہیں۔ اگر آمدنی بڑھا بھی دیتے ہیں نا تو ساتھ ہی اس کے اوپر اتنی مہنگائی کا بوجھ ڈال دیتے ہیں بندے کے اوپر، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہمارے حکمران ہیں، ہمارے اندر معیاری نظام تعلیم لا کر ہماری قوم کا شمار مہذب قوموں میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کا مقصد ہی نہیں کہ ہم خوشحال ہوں۔ ہمیں کسی نہ کسی پریشانی میں، کسی نہ کسی ٹینشن میں، کبھی ہمارے ملک میں آٹا شارٹ ہو جاتا ہے، کبھی ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہے، کبھی آئل کے ریٹ اتنے بڑھا دیے، کبھی گندم کے پرابلم ہے، کبھی چاول، کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ لگائے رکھتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ تاکہ ہم ان سے کچھ نہ پوچھ سکیں اور اپنے ٹینشن میں لگے رہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے صرف اور صرف دولت کو سمیٹنا۔ آپ دیکھیں آج تک جتنے بھی ہمارے اوپر حکمران آئے ہیں، کس بندے نے اچھے طریقے سے ہمارے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں کسی کو بھی اچھا نہیں کہوں گا۔ سب نے صرف اور صرف دولت سمیٹی ہے۔ وہ ہمیں یعنی عوام کو ہر طرح کا محتاج رکھنا چاہتے ہیں، جس میں وہ فی الحال تو کامیاب نظر آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہر قیمت پر غلام بنائے رکھنا ہے۔ ان کو عوام کی پرواہ ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب ان کی رعایا نہیں ہیں، قیدی ہیں، جن کے ساتھ جیسا چاہیں، جب چاہیں، جو سلوک چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ عوام، ہم جو عوام ہیں نا، ہم بذات خود ان کے غلام بنے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ کبھی ہم سفر کرتے ہیں نا کسی موٹر وے پہ، کسی روڈ پہ، کسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر ریٹ تھا پہلے 50 روپے، میں فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، اور وہاں پر اگلی بار جاتے ہیں تو ریٹ 100 روپیہ ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ لو جی انہوں نے ریٹ کیوں بڑھائے ہیں، ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ وہ مہنگائی ہو گئی، ریٹ بڑھ گئے۔ وہ خدارا ان سے تو پوچھو کہ بھائی 50 کا 100 کیوں کیا؟
ان سے پوچھنے کا ہمارا حوصلہ ہی نہیں، کیونکہ ہمارا ذہن غلامی والا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہم بازار میں کچھ لینے جاتے ہیں تو دکاندار کو کوستے ہیں، وہ تم نے بہت مہنگائی کر دی، وہ دکاندار الٹا حکمرانوں کو کوسنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ درمیان میں مہنگائی کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیا دکاندار عوام کو لوٹ رہا ہے یا حکمرانوں نے واقعی چیزیں مہنگی کر دی ہیں؟ آپ محنت کرتے ہیں، مسلسل میرے سمیت محنت کرتے ہیں، محنت کر کے اپنے رہن سہن کو بہت بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر ہماری کمائی روزانہ کی 2000 روپے تھی تو ہم 3000 کمائیں گے، 3000 تھی تو 5 کمائیں گے، 5 تھی تو 10 کمائیں گے، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ مگر جب ہم اپنے وہ پیسے لے کر گھر میں آتے ہیں تو ضرورت زندگی اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ 3، 5، 10 ہزار ہی کم لگتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے سارا دن محنت کی اور اتنے پیسوں کا آیا بھی کچھ نہیں، کیونکہ ضرورت زندگی تو پوری نہیں ہو رہی نا، جس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات کا شکار ہے۔ ہم اگر کوشش کرتے ہیں نا کہ اپنے رہن سہن کو اچھا کریں، اچھا گھر لیں، اچھی گاڑی لیں، اچھے معاملات کریں، تو ہمارے اوپر وہ ٹیکسوں کے اتنے بوجھ لاد دیتے ہیں کہ ہمیں سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اوہو یہ نیا ٹیکس کہاں سے لگ گیا۔ اب آپ بجلی کا بل کھول کے دیکھ لیں، اتنے ٹیکس اتنے ٹیکس اتنے ٹیکس کہ اگر بجلی کا بل فار ایگزامپل 10,000 روپے کا ہے، 10,000 روپے کا بل ہے تو اس میں کم از کم 5,000 کے ٹیکس شامل ہے۔ 5,000 بجلی کی قیمت ہے، اور قیمت بھی وہ جو ناقابل قبول ہے، مگر پھر بھی چونکہ ہم غلامی کی حد تک گر چکے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں بس بندے بڑھانے والا چاہیے کہ ہمیں بے شک جتنا مرضی مار لو، بندے بڑھا لو۔ میں یہ آپ کو یہ سب باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ کسی خاص سیاسی جماعت کا سپورٹر بن کے نہیں کہہ رہا، اور آپ کو بھی میری یہ باتیں سپورٹر کی حد سے نکل کر سوچنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم کسی خصوصی جماعت کا ساتھ دیتے ہیں نا تو ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے عزیز میں ایک اچھا حکمران چاہیے جو ہمارے سارے معاملات کو سمجھے، خالی سڑکیں مت بنائے، تعلیم کا معیار بھی اچھا کرے۔ اگر سڑکیں بناتا ہے تو ظاہر ہے عوام کا فائدہ ہے اس میں، مگر اس کو چاہیے کہ ہمارے کھانے کا بھی اچھا انتظام کرے، ہمارے لیے آٹا سستا کرے، گھی سستا کرے، ضرورت زندگی کی چیزیں سستی کرے۔ ہم سب کو ایک پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سارا کچھ پاکستانی بن کر سوچیں گے نا تو ہمیں ہر چیز واضح ہو جائے گی کہ کس جماعت نے، کس حکومت نے ہمیں سب سے زیادہ لوٹا ہے۔ یہاں تک کہ غلامی کا وہ توق جو ہمارے گلے میں موجود ہے، یعنی کہ اب بھی آپ کے گلے میں ہے مگر آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ ایک مخصوص جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واہ جی واہ یہ جماعت بہت اچھی ہے، اس نے غلامی سے دوری کا نعرہ لگا دیا۔ نہیں بھائی، نعرہ اور چیز ہے، غلامی اور چیز ہے۔ اگر وہ جماعت آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہے، آپ کا بھی فائدہ سوچتی ہے، صرف اپنا فائدہ نہ سوچے کہ ہم نے مخصوص ہم نے یہ بس کرنا ہے اور کرنا ہے، نا، اگر آپ کا فائدہ سوچتی ہے، آپ کو ساتھ لے کر چلتی ہے تو وہ بہترین جماعت ہے، آپ اسے یقیناً سپورٹ کریں۔ مگر میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ ہمیں ایک اچھا اور نیک حکمران عطا فرما، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی خصوصیات پائی جائیں۔ آمین، جزاک اللہ۔